کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ ابن الجوزی اس زمانے کے بزرگ ہوئے تو وہ پڑھایا کرتے تھے، فقہ کے اسباق وہ پڑھاتے تھے۔ غوث اعظم کا ایک مرید ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا تو اکثر نہ وہ کہتے یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تو رش تو بڑا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں نا لوگ، اب کیا کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں لوگ، کہا آتا جاتا تو کچھ نہیں تو رش بڑا ہوتا ہے۔ تو وہ شاگرد تھا چونکہ استاد جی کو کیا کہ چپ کر جاتا، دوسرے دن پھر کہا یار تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں، دنیا بڑھ جاتی۔ وہ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا، کہنے لگا استاد جی آپ اس طرح کریں، میرے ساتھ نہ الجھے، میرے ساتھ ہی چلے، چل کے دیکھ لے وہاں ہوتا کیا ہے۔ کوئی آدمی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، تو کہتے نہیں میں خود اتنا بڑا علامہ ہوں، میں کیوں جاؤں کہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں وہ پھر ایک دن کہنے لگے تو میں نے کہا استاد جی یہاں چلے یا بات نہ کریں، کہنے لگے چل پھر چلتے ہیں۔ تو ابن الجوزی چلے، بڑا مشکل ہوتا ہے، انا کے بڑے بت ہوتے ہیں، یہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ جب آئے نا محفل میں تو اوپر چادر اوڑھ کے آئے، چہرہ چھپا کے آئے، کوئی دیکھے نہ کہ مولوی صاحب بھی کہیں جا رہے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، ساری زندگی چودھری صاحب کی، سیٹھ صاحب کی، علامہ صاحب کی، پڑھے لکھے آدمی کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ کسی کے سامنے جا کے عاجزی سے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کہیں سے اپنے حصے کا فیض لے نہیں پاتا، بہت بڑا ہوتا ہے نا، تو بیچارہ رہ جاتا ہے۔ اسی اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستین پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، نہیں بیچارے رہ جاتے۔ تو آ گئے، وہ شاگرد بھی ساتھ تھا۔ اب حضرت غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے، غوث اعظم کی محفل میں تقریر کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم تشریح کرنی شروع کر دیتے۔ تو قاری صاحب نے تلاوت کی تو غوث اعظم آیتوں کی تفسیر بیان کرنے لگے، آیت کی تفسیر بیان کی تو شاگرد نے، استاد جی چھپے ہوئے تھے تو ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی تو کہنے لگے یہ بھی مجھے آتی ہے۔ تیسری کی تو میں نے کہا یہ بھی۔ 11 تفسیریں کی تو میں نے کہا آتی ہے۔ جب 12ویں آئی نا تو میری آنکھیں کھل گئی، 13ویں آئی تو بس پھر نظر اٹھ گئی، 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس کے بارے میں نے کہا چپ کر، بیچ میں بولنا، سننے دے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اسے چپ کرا دیا۔ کہتے ہیں 40 تفسیریں حضرت نے بیان کی، پھر وہ سر سے دوپٹہ اور وہ کپڑا کب سرکا سمجھ نہیں آئی، کب میرا چہرہ خود بخود کھل گیا کوئی سمجھ نہ آئی، اتر گیا سارا کچھ۔ فرماتے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کر کے غوث پاک کہنے لگے بس سننا ذرا جملہ سننا، فرمانے لگے بس بھائی اب کال ختم، اب حال کی طرف آتے ہیں، اب کال ختم، ظاہری باتیں ختم، اب آؤ حال کی طرف۔ تو ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پگڑی گر گئی، اور میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا۔ میں نے کہا بابا آج اتنا ہی، آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا، آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، صداقت بے حجاب کر دے، حقیقت آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے۔ کہوں آگے بات تو کہا نہیں آگے نہ بولنا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے توبہ کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہاں کا گنا جا رہا، گننا ہے آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں غوث اعظم تقریر ختم کرتے تھے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکو تھے، ظالم تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کمایا کریں گے۔ 50 وہاں سے کھڑے ہوتے، حضور شرابیں پی، بدکاریاں کی، آج کے بعد کھری توبہ کرتے ہیں، 10 وہاں سے، 20 وہاں سے۔ اس نے توبہ کی تو میں نے ایک گرہ دے لی، گنڈ ایک گرہ میں نے لگا دی، گانٹھ ڈال دی، دوسرا اٹھا تو میں نے ایک اور دے دی، تیسرا اٹھا تو اور دے دی، آج میں نا گرے لگاتا جاتا ہوں، آخر میں دیکھوں گا کتنے بندے کتنی گرے بنتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک 2 توبہ کر رہے تھے تو گرہ لگ رہی تھی، 15 کٹھے اٹھنے لگ گئے، اب میں کیسے گرے لگاؤں؟ پھر 50 اٹھنے لگے، کبھی میں غوث اعظم کی طرف دیکھتا، کبھی بندے گنتا، کبھی گرے دیکھتا۔ جب میں الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے تقریر کرتے کرتے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے یحییٰ
میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو لگاتا جا رہا ہے۔ میں تو گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یا تو بچا، اللہ کا فضل گن سکتا ہے؟ تو اس کا کرم گن سکتا ہے؟ یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ، یہ کرم برس رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے ساری۔ اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی، شمار کی جا سکتی، کسی جگہ قید کی جا سکتی، یہ کرم ہے اللہ کا، تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیں، یہی رکھ لیں۔